بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی رات بڑی برکت والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، بڑی شان والی ہے، بڑی رفعت والی ہے۔ اس رات میں اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ پاک لوگوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور ان لوگوں کو بخشتا ہے، ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ اللہ پاک ان کو جہنم سے رہائی دے دیتا ہے، چھٹکارا دے دیتا ہے۔ اللہ پاک ان کو جو ہے اپنی رحمتوں کے ذریعے اللہ پاک ان کو جو ہے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ لیکن سامعین، کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، جن کی طرف اللہ پاک اس رات بھی رحمت کی نظر نہیں فرماتا، جن کی دعائیں اس رات بھی اللہ پاک قبول نہیں فرماتا، جن کی اس رات بھی اللہ پاک کوئی حاجت نہیں پوری فرماتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ بدبخت لوگ کون ہیں، بدقسمت لوگ کون ہیں، کہ کہیں ہم تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں، اور وہ کتنے قسم کے لوگ ہیں اور وہ کون کون سے۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی شب برات کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلے قسم کا جو بندہ ہے وہ ہے شراب کا عادی، یعنی جو شراب پینے کی عادت رکھتا ہے، شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو شراب بناتے ہیں، شراب کو بیچتے ہیں، شراب لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو یہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو جو شراب کا عادی ہوگا اس کی اس رات بھی جو ہے دعا قبول نہیں کی جائے گی، اس کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ ہاں البتہ اگر وہ سچی توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ پاک اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا اور اس کی بخشش بھی فرما دے گا۔ نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو تنگ کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو ذلیل کرنے والا، ماں باپ کو جو ہے لوگوں کے سامنے نیچا دکھانے والا جو بندہ ہے، اس کی شب برات کی بابرکت رات بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور اس کی دنیا آخرت برباد ہوتی ہے۔ جو اپنے والدین کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، اس بابرکت رات بھی اللہ پاک ماں باپ کو ستانے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، اس کی کوئی حاجت پوری نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی بخشش فرماتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے، اپنے ماں باپ کو اپنے اوپر راضی کر لے اور اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر کر ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی طلب کر لے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، تو اللہ پاک سے سچی توبہ بھی کرے کہ آئندہ وہ اپنے والدین کو ناراض نہیں کرے گا، ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، ان کو تنگ نہیں کرے گا، تو اللہ پاک اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اسی طرح تیسرا جو بندہ ہے یہ ہے زنا کا عادی۔ زنا کرنے والا جو ہے چاہے عورت سے کرے، چاہے کسی جانور سے کرے، چاہے کسی مرد سے کرے، ہر صورت جو ہے یہ زنا کا عادی جو ہے اس بابرکت رات بھی اس کی بخشش نہیں کی جاتی، اس رات بھی اس کی دعا نہیں سنی جاتی، اس رات بھی اس کی کوئی حاجت پوری نہیں کی جاتی۔ یہاں ایک اور عرض کرتا چلوں، زنا کا عادت سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ ایسی چیز کو پکڑنا جس کو پکڑنے سے شریعت نے منع فرمایا، اور آنکھوں کا زنا ہے برائی کی طرف دیکھنا جس کو شریعت نے دیکھنے سے منع کیا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ ایسی بات کا سننا جس کے سننے سے شریعت نے منع کیا ہے، یہ کانوں کا زنا ہے۔ ایسے کام کی طرف چل کے جانا جس کی طرف جانے سے شریعت نے منع کیا، یہ پاؤں کا زنا ہے۔ تو ہاتھ، پاؤں، آنکھ کا، اور ایسی بات بولنا جس کے بولنے پر شریعت نے پابندی لگائی ہے، منع فرمایا ہے، تو یہ زبان کا زنا ہے۔ تو ان تمام قسم کے زناز کا جو عادی ہے اس کی بھی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے بخشش نہیں ہوتی اس رات بھی، اور اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی، اس کی کوئی حاجت پوری نہیں کی جاتی۔ ہاں اگر بندہ سچی اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرے اور توبہ کر لے سچی کہ آئندہ اس طرح کا گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ پاک اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور نمبر 4، رشتہ داریاں توڑنے والا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج کل لوگ اپنے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور حال ہی میں الیکشن ہوئے اور جو ہے کوئی کس پارٹی میں تھا تو کوئی کس پارٹی میں تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے سگے بھائی آپس میں لڑ پڑے اور ماں باپ تو ماں باپ رہے۔ تو جو رشتے کو توڑتا ہے اللہ پاک جو ہے اس کو جنت
کی حدیث کا مفہوم ہے کہ خوشبو بھی نہیں سنگھائے گا۔ ہاں جی، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ جو اپنے رشتوں کو توڑتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر وہ اپنے رشتہ داروں سے اپنا جو ہے رشتہ جوڑ لے اور انہیں راضی کر لے اور آئندہ سے سچی توبہ کرے کہ وہ آئندہ اپنے رشتوں کو نہیں توڑے گا، اس کی قدر کرے گا، تو اللہ پاک اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ نمبر 5 ہے کہ تصویر بنانے والا، جو تصویریں بناتا ہے، ٹھیک ہے، یہ طرح پینافلیکس پر تصویریں بنتی ہیں، اسی طرح ویسے یہ پینٹنگ بنائی جاتی ہے، اسی طرح مجسمے تیار کیے جاتے ہیں، تو شریعت نے اس کے متعلق یہ فرمایا جو چیز ضرورت ہے، جس کو شریعت نے اجازت دی ہے، جہاں پہ وہاں پر تصویر بنوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو ہم تصاویر بنواتے ہیں فضول میں اپنے شوق کے طور پر، تو ان تمام صورتوں پر جو ہے تصویر بنانے والے کی جو ہے اس رات جو ہے توبہ قبول ہوگی، لیکن بخشش نہیں کی جائے گی۔ اس رات اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، اس رات اس کی کوئی حاجت پوری نہیں کی جائے گی۔ اور اگر یہ بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے شریعت نے منع کیا ہو، تو اللہ پاک اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اور نمبر 6 پہ ہے کہ وہ بندہ جو ادھر کی بات سن کر ادھر لگائے، ادھر کی ادھر لگائے، یعنی کہ چغل خور انسان کی بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شب بارات کی بابرکت رات اس کی تو جو ہے دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی بخشش نہیں کی جاتی، اس کی طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں فرماتا ہے، اس کی جو ہے کوئی حاجت وہ طلب کرے تو اس کی حاجت اس کی پوری نہیں کی جاتی۔ ہاں، اگر یہ سچی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے اور پورا پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو اللہ پاک اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر ان 6 اوصاف میں تو کوئی ایسا وصف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک ہماری طرف رحمت کی نظر ہی نہ فرمائے، جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہی نہ ہو پائے، اور اتنی بابرکت رات کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگ بخشے جائیں، جہنم سے آزاد کر دیے جائیں، اور ہمارے اوپر ایسی بدبختی ہو کہ ہم جو ہے جہنم سے آزادی کا پروانہ لینے میں ناکام ہو جائیں۔ تو اگر کسی کے اندر یہ کوئی خامی ہے تو بحیثیت مسلمان ہم سب کو جو ہے اس سے توبہ کر لینی چاہیے اور پختہ توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو توبہ کرتا ہے اللہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور انسان اگر جو ہے رو کر مکھی کے پر برابر بھی آنسو نکال لے تو اللہ پاک تو اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے، اور بے شک اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے توبہ اور سچی توبہ النصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔